لیکن یاد رکھیے گا یہ وقت ایسا چل رہا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے لیے اتنی سی بھی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان کو گندی رکھیں، اتنی سی بھی گنجائش نہیں۔ اگر ہم اور آپ نے مل کر اپنے حالات پر رحم نہیں کیے اور خود کو چینج کرنے کا ارادہ نہیں کیا تو یاد رکھیے گا پسند کی حکومتیں بھی اس کو نہیں بچا سکتی جس پر پکڑ خدا کی شروع ہو جائے۔ بے شک تو یاد رکھو اللہ بے نیاز ہے، اس نے فرعون کی پرواہ نہیں کی، شداد کی پرواہ نہیں کی، ہارون و حامان کی پرواہ نہیں کی، اس نے حامان کی پرواہ نہ کی۔ اے مسلمانوں، ہم اور تم کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے تمہیں مٹا دیا جائے گا، تمہارے وجود کو ختم کر دیا جائے گا، تم مکمل طریقے سے نیست و نابود کر دیے جاؤ گے۔ ہاں اگر تمہارے اندر ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی طاقت آئی، اگر تمہارے اندر جھوٹ کو جھوٹ بول کر سچ کو سامنے نافذ کرنے کی قوت تمہارے اندر نہ آئی، اگر تم نے برائیوں کے خلاف خود کو کھڑا نہیں کیا، اتیاچار کا وروਧ نہیں کیا، بلاکاریوں کو روکا نہیں، ظلم و جبر تشدد کو نہیں روکا، اگر کوئی کونسلر بن کر، ایم ایل اے اور ایم پی بن کر، نیتا اور لیڈر بن کر، مولوی اور مفتی بن کر، پولیٹیشین اور دھارمک بن کر اگر اتیاچار اور ظلم کر رہا ہے اور مسلمانوں تم بحیثیت قوم مسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اگر تم اس ظلم کو نہیں روک پاؤ گے تو تم اپنی تہجد سمیت تباہ کر دیے رہو گے۔ کہ سن لو کان کھول کر، اگر تم نے اپنی ذمہ داریوں کو نہیں نبھایا، اگر تم نے دیانتداری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی کو پوری نہ کی، تمہیں جس مقاصد عظیم کے تحت اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، اگر ان مقاصد کو بھول کر تم دوسری راہوں پر چلو گے، دوسروں کے لیے کام کرو گے، دوسروں کے زہر آلود تلوے چاٹتے رہو گے، اپنی طاقت کا استعمال مظلوم کی مدد نہیں بلکہ ظالموں کے ساتھ دینے کے لیے کرو گے، تو یاد رکھو اللہ بے نیاز ہے، اس نے فرعون کی پرواہ نہیں کی، شداد کی پرواہ نہیں کی، ہارون و حامان کی پرواہ نہیں کی، اس نے حامان کی پرواہ نہ کی۔ اے مسلمانوں، ہم اور تم کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے تمہیں مٹا دیا جائے گا، تمہارے وجود کو ختم کر دیا جائے گا، تم مکمل طریقے سے نیست و نابود کر دیے جاؤ گے۔ ہاں اگر تمہارے اندر ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی طاقت آئی، اگر تمہارے اندر جھوٹ کو جھوٹ بول کر سچ کو سامنے نافذ کرنے کی قوت تمہارے اندر نہ آئی، اگر تم نے برائیوں کے خلاف خود کو کھڑا نہیں کیا، اتیاچار کا وروਧ نہیں کیا، بلاکاریوں کو روکا نہیں، ظلم و جبر تشدد کو نہیں روکا، اگر کوئی کونسلر بن کر، ایم ایل اے اور ایم پی بن کر، نیتا اور لیڈر بن کر، مولوی اور مفتی بن کر، پولیٹیشین اور دھارمک بن کر اگر اتیاچار اور ظلم کر رہا ہے اور مسلمانوں تم بحیثیت قوم مسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اگر تم اس ظلم کو نہیں روک پاؤ گے تو تم اپنی تہجد سمیت تباہ کر دیے رہو گے۔ تمہارے پیر خانقاہ کے سمیت تباہ ہو جائیں گے، مدارس چلانے والے علماء مدرسوں کے ساتھ نیست و نابود کر دیے جائیں گے، اس لیے کہ اللہ کی شریعت، اللہ کا دین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے افضل نہ کوئی مولوی ہے نہ کوئی پیر ہے۔ بے شک اللہ کا دین یہ قیامت تک کے لیے آئے ہیں، تحریکیں ٹوٹ جائیں گی، جماعتیں ختم ہو جائیں گی، ادارے بند ہو جائیں گے، اللہ کا دین قیامت تک باقی رہے گا۔ بے شک ماشاءاللہ۔ اب اس میں اللہ کے اس دین کو باقی رکھنے کے نظام میں صرف انفرادی اعمال کا دخل نہیں ہے بلکہ ایک انسان بھلائی کے قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اگر بھلائی کی دعوت اور معاشرے کی اصلاح کے لیے خود کو وقف نہیں کیا، یہ تو بڑا آسان ہے کہ دولت آ گئی تو شیو پور کی گلیوں سے شفٹ ہو کر کسی پاش ایریا میں مکان خرید لیا، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اصل کام تو یہ ہے انہی گلیوں سے انقلاب پیدا کرنا کہ جہاں بے پردہ مائیں بیٹھتی تھی وہ حیا اور پردہ کے نظام کو چلن دینا، اپنے معاشرے کی فکر کرنا، معاشرے سے محبت کرنا۔ جس سماج میں ہم بڑے پلے پڑھے پیدا ہوئے اس سماج کی فکروں میں ڈوبے رہنا، دت میں رہنا،
یہ اصل میں وراثت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو امت کے دلوں میں ہونی چاہیے۔ اگر لوگ اس درد کے ساتھ نہیں جئیں گے تو اپنی تمام تر عبادتوں کے ساتھ وہ مٹا دیے جائیں گے۔ آج ہمارا یہ دیش، یہ ملک، یہ بھارت جن راہوں پر چل رہا ہے، جو حالات بن رہے ہیں، اللہ کے شکر ہے میں آپ لوگوں کی دعاؤں سے تھوڑا بہت گھومتا پھرتا رہتا ہوں، ٹوٹی پھوٹی دو بات اللہ توفیق دیتے ہیں تو کرتا رہتا ہوں۔ آپ یقین مانیے میں پورے ملک کو قریب سے دیکھ رہا ہوں، ملک کی عوام کو بھی پہچانتا ہوں، خواص کو بھی پہچانتا ہوں۔ میں کسی جنگل کا رہنے والا نہیں، میں اسی سماج میں رہتا ہوں، انسانوں کے درمیان رہتا ہوں، اور یہ بات کہنے میں مجھے کوئی عار نہیں کہ میں نے کتابوں سے زیادہ لوگوں کو پڑھے ہیں، صفحات سے زیادہ سماج کو پڑھا ہے، رائٹر سے زیادہ معاشرے کو پڑھا ہے۔ پڑھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں آج کہ ہندوستان کے جو حالات ہیں، ان حالات کے لیے عوام کے گناہوں سے زیادہ خواص کی بدعمالیاں اور بے ایمانیاں ذمہ دار ہیں۔ خواص کی بے ایمانیاں ہمارے پاس ذمہ دار ہیں۔ میں ان نقاب کشائی پہ اس وقت جانا نہیں چاہتا ہوں، اہل علم کے لیے لطیف اشارے کافی ہیں۔ الارم بج چکی ہے، اگر سدھر سکتے ہیں تو رات کے اندھیرے سے پہلے سدھرنے کا ارادہ کر لیجئے، ورنہ اس اندھیری رات میں وجود کو مٹا جا سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ وقت ایسا چل رہا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے لیے اتنی سی بھی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان کو گندی رکھیں، اتنی سی بھی گنجائش نہیں۔ اگر ہم اور آپ نے مل کر اپنے حالات پر رحم نہیں کیے اور خود کو چینج کرنے کا ارادہ نہیں کیا تو یاد رکھیے گا پسند کی حکومتیں بھی اس کو نہیں بچا سکتی جس پر پکڑ خدا کی شروع ہو جائے۔ بے شک جس پر پکڑ خدا کی شروع ہو جائے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم سے کون سی حکومتیں ناراض ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے روٹھ چکا ہے، رب روٹھ چکا ہے۔ پچھلے 70-75 سالوں میں دوسروں کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میں چلیے الزام یہ جرم میں خود قبول کر لیتا ہوں۔ اتنے سالوں میں ہندوستان میں ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے مسلک کی تبلیغ کی، اپنی جماعت کا پرچار کیا، اپنے بورڈ کا اعلان کیا، اپنے بینر کو سب سے اونچا بینر قرار دیا۔ اس 75 سالوں میں مسلمانوں تم نے اپنے مسلک کا تعارف کرایا ہے، اپنی جماعت کا تعارف کرایا ہے، اپنے پیر کا تعارف کرایا ہے، اپنے مدرسے کا تعارف کرایا ہے، اپنا تعارف کرایا ہے۔ اگر تم نے نہیں کرایا ہے تو اس ملک میں خدا کا تعارف نہیں کرایا، اس کے رسول کا تعارف نہیں کرایا، ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جاؤ بچا لو، تمہارے ادارے کو بچا لیں گے تو جاؤ تم بچ جاؤ۔ اگر اس ملک میں ہم نے اللہ اور اس کے رسول